اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے اور اس کے علاوہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر بے شمار کتابیں اتاری ہیں۔ کچھ بوڑھے صحافیوں کی تحریریں پڑھ کر لگتا ہے کہ شیطان نے بھی اپنے برگزیدہ بندوں پر کتابیں اتاری ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے سبجیکٹ پہ ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ ہمارے اپنی ہی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ صحافیوں کی عشق معشوقی یا صحافیوں کی یا دا لو آف جرنلسٹ۔ یہ تھوڑا سا مزاحیہ قسم کا سبجیکٹ ہے، لیکن اتنا مزاحیہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ زیادہ لوٹ پوٹ ہنسنا شروع کر دیں، لیکن آپ کی دلچسپی سے بالکل بھی یہ خالی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مزید اس پہ ڈسکس کریں، آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر بے شمار کتابیں اتاری ہیں۔ کچھ بوڑھے صحافیوں کی تحریریں پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے بھی اپنے برگزیدہ بندوں پر کتابیں اتاری ہیں۔ ایسے صحافی اکثر اپنے جونیئرز کو ڈانٹ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ میں احمق ہوں؟ اور جونیئر بھی با کمال صحافی ہوتے ہیں، خوف سے کانپتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ نہیں جناب، لوگ پہلے ہی سے یہ بات جانتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قسم کے صحافی جو ہے کیا کیا آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح ہے کہ ایک ایسے صحافی ہیں جو اکثر جو صحافی ہوتے ہیں، بزرگ صحافی جن کو کہہ سکتے ہیں یا سینئر صحافی، تو اپنے جونیئر کو جب ڈانٹ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ میں احمق ہوں؟ اور جونیئر بھی با کمال صحافی ہوتے ہیں، خوف سے کانپتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ نہیں جناب، لوگ پہلے ہی سے یہ بات جانتے ہیں۔ ایسے صحافیوں کے صبر کا پیمانہ اکثر لبریز رہتا ہے، منہ پھٹ ہوتے ہیں اور عموماً بددعا دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، چاہے اپنی جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ دو صحافی ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں کہ اچانک طوفان میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ بولتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتی سمندر میں ڈوب جائے۔ دوسرا جو ہے وہ اس سے آگے جواب دیتا ہے، ڈوب جائے تو بہتر ہے، کم بخت نے پیسے بھی تو ہم سے زیادہ لیے ہیں۔ اپنے صحافی یہ ایسے صحافی عموماً حسن پرست ہوتے ہیں۔ صحافی اکثر اوقات حسن پرست ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو طلاق دے کر اپنی سیکرٹری سے بھی شادی کر لیتے ہیں۔ ہمیں دوسری شادی پر اعتراض نہیں، پر طلاق پر ضرور اعتراض ہے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کی خواہش رکھنے والے یہ بوڑھے صحافی بنو سنگھار کا سامان بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ مثلاً چاہے گنجا ہی کیوں نہ ہو، اپنی جیب میں کنگھی رکھیں گے، دانت 5-10 ہی کیوں نہ ہو، پوری 32 اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسے ایک صحافی شادی کی تقریب میں مجھ سے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، میں کتنے سال کا لگتا ہوں؟ میں بھی بڑا شرارتی قسم کا ہوں، تو میں نے بولا بالوں سے 16 کے، جسم سے 17 کے اور دانتوں سے 18 کے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مجھ سے رہا نہ گیا اور دوبارہ بولا ان سب کو جمع کرا لو تو 51 سال کے لگتے ہیں۔ یہ صحافی بڑے جہاندیدہ ہوتے ہیں، انہیں کاروبار کرنا نہیں آتا، اور اگر کوئی کر بھی لے تو شیخ لوگ بھی توبہ توبہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایسے ہی ایک سیانے جہاندیدہ صحافی نے مٹھائی کی دکان کھول لی۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ ان کے دوست نے مدد کی نیت سے پوچھا، ملازم کیسا ہونا چاہیے؟ بوڑھا، جوان، ادھیڑ عمر یا تجربہ کار وغیرہ وغیرہ؟ جہاندیدہ صحافی بولے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، بس بندہ شوگر کا مریض ہونا چاہیے۔ ایسے صحافی اپنی بات عموماً دلیل سے کرتے ہیں۔ مثلاً ایک روحانی محفل میں ایک بارش بزرگ صبح اٹھنے کے فائدے گنوا رہے تھے۔ گفتگو میں ایک دلیل شامل کرتے ہوئے بولے کہ جو ہڈڈ صبح سویرے گھونسلے سے نکلتا ہے اس کو پیٹ بھرنے کے لیے کیڑے مکوڑے کھانے کو ملتے ہیں۔ صحافی نے اس بارش بزرگ کو ٹوکا اور بولا، کبھی سوچا ہے کہ صبح نکل آنے سے یہ کیڑے مکوڑوں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ بزرگ بھی صحافی کی تحقیق کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے اور خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ہمارے آج کے دور کے صحافی بھی انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے جو
चढ़ते हुए सूरज की पूजा में लगे हुए हैं ताकि कोई हदत उन्हें खा ना जाए। हमारे आज के दौर के सहाफ़ी भी इन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह है जो चढ़ते हुए सूरज की पूजा में लगे हैं ताकि कोई हदत उन्हें खा ना जाए। ये बड़े समझदार हो गए हैं। उनके पास मौलाना मोहम्मद अली जोहर के कलम जैसा हुनर तो नहीं है, पर ये अपना कलम सिर्फ़ वक्त के हाकिमों की कसीदा गोई में अब उठाया करते हैं। ये अपना कलम सिर्फ़ वक्त के हाकिमों की कसीदा गोई में अब उठाया करते हैं। ये अपनी कौम को जगा तो सकते हैं, पर आजकल की नौजवान नस्ल को सुलाने के लिए बोरियत से भरपूर, तालीम से खाली, अफादियत से खोया हुआ और खुशामदी चाशनी से भरा हुआ लिखते हैं। ऐसे साफ़ियों के लिए आजकल सिर्फ़ ख्वाजा आसफ़ के चंद कुछ अल्फाज जो है वो यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं कोट कर देता हूँ। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ग्रेस होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसफ़ के अल्फाज हैं जो मैंने दोहराए हैं कि उनके अल्फाज में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ग्रेस होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की हल्की फुल्की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में अपने तमाम दोस्तों व बाप के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चलते चलते अपने तमाम दोस्त साफ़ी भाइयों से माज़रत भी करता चलूँ कि ये ऐसा ना हो कि फिर मेरे ख़िलाफ़ भी लिखना शुरू कर दें। ये एक बिल्कुल हंसी मजाक के लिए एक हल्की फुल्की सी वीडियो है जो कि अपने साफ़ी भाइयों की तारीफ़ भी है और थोड़ी सी तनकीद भी है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और अपने साफ़ी भाइयों से माज़रत के साथ चलते चलते आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगी बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।